محترم حضرات، قابل عزت احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں موضوع شروع ہوا تھا حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہدایات ارشاد فرمائی، کیا تلقین فرمائی، کیا نصیحت فرمائی، کیا ذمہ داری امت کے سپرد کی، تو گفتگو تو اس حوالے سے شروع ہوئی تھی۔ اور آج 18 ذی الحج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر ترین صحابی، السابقون الاولون میں سے، 10 مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، اور دوہرے داماد ہونے کا ذو النورین کا شرف رکھنے والے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو موضوع وہ بھی چل رہا تھا، اور آج کی خصوصی تاریخ کے حوالے سے موضوع یہ بھی ہے۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ اہم اس وقت پوری دنیا اور خصوصاً امت مسلمہ میں جو ایک چیز بڑی معروف ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ پوری امت اس پر اس وقت جمع ہے، وہ چند روز قبل سویڈن کے اندر جو قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، تو اس حوالے سے پوری امت کے جذبات مشتعل ہیں، اور پوری امت مسلمہ اس پر بھرپور مذمت بھی کر رہی ہے اور احتجاج بھی کر رہی ہے، اور دنیا کفر سے کچھ مطالبات بھی کر رہی ہے۔ ویسے برا نہ منائیے گا، امت مسلمہ کی جو پوزیشن ہے نا، تو اس کے لیے مطالبے کا لفظ، ڈیمانڈ کا لفظ تھوڑا سا ذرا اوور ہو جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ رہی ہے کہ درخواست بھی کر رہی ہے، دنیا کفر سے امت مسلمہ کچھ درخواست بھی کر رہی ہے۔ بہرحال ڈیمانڈ کرنے اور مطالبہ کرنے کی پوزیشن میں تو ابھی امت مسلمہ مجموعی طور پر نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کوئی 1-2 مسلم ممالک ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت مسلمہ اگر ایسی ہوتی نا امت مسلمہ، تو بہرحال وہ احتجاج کا راستہ نہ اپناتی، وہ جو عملی قدم ہے وہ اٹھاتی۔ احتجاج کمزور لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، بس وہ اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں۔ احتجاج کمزور لوگ کرتے ہیں، طاقتور قومیں احتجاج نہیں کرتی، طاقتور قومیں حق لیتی ہیں، قدم اٹھاتی ہیں۔ 9/11 کا واقعہ ہوا تو آپ دیکھیے دنیا کفر نے احتجاج نہیں کیا، چڑھائی کی انہوں نے اپنے پورے وسائل کے ساتھ، اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو مواقع آئے تو انہوں نے احتجاج نہیں کیے۔ تو اصولاً یہ جو احتجاج ہے یہ کمزور لوگ کرتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ حق لیتے ہیں۔ آپ ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے، بات ہے تو غلط لیکن ہے یہی، کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوگی نا، روئے گا، پیٹے گا، چیخے گا، چلائے گا، بس اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ عدالت اس کے ساتھ نہیں ہے، سیاست اس کے ساتھ نہیں ہے، ریاست اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن طاقتور کے ساتھ کہیں کوئی کسی نے پنگا لے لیا، چھیڑ لیا، تو وہ احتجاج نہیں کرے گا، وہ روئے گا، پیٹے گا نہیں، وہ حق لے گا۔
اصلاً امت مسلمہ جو ہے وہ اسے طاقتور ہونا پڑے گا، اسے قوت حاصل کرنی پڑے گی تاکہ وہ منانے کی حد تک نہ رہ جائے، وہ حق لینے کی حیثیت میں ہو، وہ حق لینے کی پوزیشن میں ہو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی میں یہ بات صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو سب سے پہلے اسلام کا سیاسی نظام اپنانا پڑے گا، اور اسلام کا سیاسی نظام جو ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک سیاسی نظام کے تحت آئے گی۔ پوری امت مسلمہ کا ایک سیاسی نظام ہوگا اور ایک مرکزیت ہوگی، ہینڈل کرنے والا اوپر ایک ہوگا اور پوری امت مسلمہ اس کے ماتحت ہوگی۔ پھر دنیا کفر سوچے گی کہ کسی ایک جگہ ہم نے کسی کو ہاتھ لگایا تو پوری امت مسلمہ ہمارے خلاف ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب طاقتور جو ہوتا ہے نا تو وہ حق لیتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے، وہ رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے تو ایک مسلمان کو جو کسی غیر مسلم علاقے میں تھا تو ایک عیسائی افسر نے اس کو تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے کہا بلا اپنے مسلمانوں کو۔ کرتے 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 یہ اطلاع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ ہمارے مسلمان بھائی، اس امت کا ایک فرد اور دنیا کفر کے ایک فرد نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ جرنیلوں کو بلایا، فرمایا کہ مجھے یہ مسلمان بھی چاہیے اور مجھے یہ کافر بھی چاہیے، جاؤ جو وسائل چاہیے، فوج چاہیے، اسلحہ چاہیے، جو چاہیے مجھے یہ دونوں چاہیے۔ خیر مسلمان گئے، اس افسر کو بھی اٹھا لائے، اس مسلمان کو بھی لے کے آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا دونوں کو اور مسلمان سے کہا اس افسر کے منہ پہ تھپڑ مار اور اس کو بتا مسلمان کا یار و مددگار نہیں ہوتا۔ ہاں جس کو بلایا تھا نا، بلاؤ اپنے مسلمانوں کو، یہ ہیں مسلمان۔ تو خلیفہ معتصم باللہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب ایک عورت نے آواز دی تھی، ایک عورت نے خلیفہ معتصم باللہ کو آواز دی تھی، کہا کھانا پینا حرام ہے جب تک اس عورت کی داد رسی تک نہیں پہنچوں گا۔ آپ کو محمد بن قاسم کا واقعہ پتا ہوگا کہ جب راجہ دہر نے مسلمان خواتین کو قید کیا تو ان خواتین نے آواز دی تھی، اس کو خلیفہ کو آواز دی تھی، آؤ ہمیں بچاؤ۔ یہ آواز پہنچی کسی نہ کسی طرح اور حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ اس نے کہا محمد بن قاسم اٹھ، اور میری تو کھیلنے کی عمر ہے، مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہا کھیلنے کا وقت نہیں ہے، امت کی عزت کا مسئلہ ہے، جاؤ ان کے تختے الٹ کے آؤ، جنہوں نے مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، جنہوں نے مسلمان خواتین کو قید کیا ہے، ان کے تختے الٹ کے آؤ۔ چنانچہ محمد بن قاسم آیا پھر اور راجہ دہر کو شکست دی اور سندھ کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا، تختے الٹے ان کے۔ ہاں مسلمانوں کو اپنا سیاسی نظام سب سے پہلے وہ بحال کرنا پڑے گا، وہ سیاسی نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، جس کا نام خلافت ہے۔ جمہوریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام نہیں ہے، جمہوریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام نہیں ہے۔ ہم اسلام کے ساتھ جمہوریت لگا کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور احساس ہی نہیں، احساس بھی نہیں ہے کہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اب اس جمہوریت کا تماشا دیکھیے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی ملک کا کوئی کافر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کر دے تو یہ پاکستان ہے، یہ اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا، معذرت کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر
ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں, اور ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ اس قتل عام کو بند کروائے. ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں یہ بات کہتے ہوئے. کتنا قتل عام بند ہوا؟ کتنا بند ہوا؟ یہ جمہوریت ہے جس کے اندر ہر مسلمان اپنے دائرے کے اندر بند کر دیا گیا ہے کہ تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ہندوستان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو بھئی ہندوستان کا معاملہ ہے, پاکستان کو کیا حق ہے اس میں بولیں. اگر بنگلہ دیش کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ بنگلہ دیش کی حدود کے اندر کا معاملہ ہے. پاکستان کو یا کسی اور کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ یہاں بات کرے اور بولے. سعودی عرب کے اندر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بھئی آپ کو کیا حق ہے, وہ تو سعودی عرب کی. یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت ہے. آپ کے ٹکڑے ہیں, آپ اپنے ٹکڑے کے اندر باؤنڈ ہیں. آپ اس سے باہر ایک دنیا کو تماشا دکھانے کے لیے احتجاج یا مذمت کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں یہ اسرائیل ہے اور وہ قابض ہوتے ہوتے بیت المقدس تک آ چکا ہے, اور اب بیت المقدس اس کی مرضی سے کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے. تو بھائی وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نہ تو اپنی فوج بھیج سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں, اور نہ ہی آپ عملی طور پر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیں, ٹائم ہوا تو ہم دیکھ لیں گے آپ نے احتجاج کیا کہ نہیں کیا. تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی, ماننی پڑے گی. تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی, ماننی پڑے گی. ہاں, جب تک اسلام کا سیاسی نظام بحال نہیں ہوگا, اور اسلام کا سیاسی نظام وہ کیا ہے؟ وہ خلافت ہے. پوری امت مسلمہ ایک حاکم کے تحت آ جائے, ایک حاکم کے تحت آ جائے. افغانستان پر دنیا کفر نے جب حملہ کیا تھا تو کفر کے ایوانوں میں, کفر کے میڈیا پر ایک جملہ بہت کثرت سے سننے میں آیا. شاید ہم میں سے کسی نے دھیان دیا ہو یا نہ دھیان دیا ہو. وہ کہتے تھے یہ خلافت چاہتے ہیں, یہ دیوان خلافہ, یہ خلافت چاہتے ہیں. نہیں نہیں, یہ نہیں ہونے دیں گے. خلافت بحال نہیں ہونے دیں گے. خلافت کا بحال ہونا وہ کفر کا خاتمہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام خلافت قائم کیا, اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تو کفر سمٹ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ, کفر اور سمٹ رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ, خلیفہ راشد تینوں, اور کفر اور سمٹ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد, کفر اور سمٹ رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تو نہیں لیکن پانچویں خلیفہ, کفر اور سمٹ رہا ہے, اسلام اور پھیل رہا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے لیکن چھٹے خلیفہ, اسلام اور پھیل رہا ہے, کفر اور سمٹ رہا ہے. اور حضرت اس کے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا زمانہ تو دنیا یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گئی, دنیا خلیفہ تھے, دنیا یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ دو ہی عمر آئے تھے, کوئی تیسرا آ جاتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. یہ نظام خلافت ہے. پوری امت مسلمہ ایک فوج ہے. یہ نہیں کہ یہ سعودی عرب کی فوج ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ انڈونیشیا کی فوج ہے, یہ نہیں. پوری امت مسلمہ ایک فوج ہے, اس کا ایک آرمی چیف ہے, سپاہ سالار ایک ہے, ایک قاضی ہے, ایک نظام ہے. نظام تعلیم بھی ایک ہے, نظام معاشرت بھی ایک ہے, نظام معیشت بھی ایک ہے, نظام سیاست بھی ایک ہے. آج جتنے اسلامی ممالک ہیں اتنے سیاسی نظام ہیں, اتنے سیاسی نظام ہیں. یہ وہ اچھا ایسا کیوں ہوا ہے, کیوں ہوا ہے ایسا؟ وہ غیروں کی سازشیں بھی ہیں لیکن اپنوں کی غلطیاں بھی ہیں. کیوں ٹکڑے ہوئے ہم حالانکہ ہم تو بہت بڑی طاقت تھے, بہت بڑی طاقت ہے. سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما, ان ادوار کے اندر, ان ادوار میں سپر پاور صرف ایک تھے. یہ دنیاوی اصطلاح ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. سپر پاور صرف ایک تھے, مسلمان. حضرت عمر کے زمانے میں 2 سپر پاورز تھی نا,
ایران اور روم دونوں کو ٹکڑے کر دیا، ختم. اب سپر پاور کون ہے؟ صرف مسلمان. فیصلے ہم کریں گے، دنیا کے قانون ہم بنائیں گے، اصول ہم طے کریں گے، اور دنیا میں جس کو رہنا ہے ہمارے قائم کیے ہوئے اصولوں کے تحت قائم رہنا پڑے گا. نظام تعلیم ہم قائم کریں گے، دنیا آئے گی ہمارے پاس پڑھ کے جائے گی. نظام معیشت ہم دیں گے، دنیا آئے گی ہم سے لے کر جائے گی. ہاں کیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم کیا ہوا جو نظام تھا، سیاسی نظام تھا. باقی سارے نظام سیاسی نظام کے ماتحت ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اسلام کا وہ خلافت ہے، اور جب تک یہ خلافت رہی امت کی ایک شان پھر بھی رہی. تمام تر کمزوری کے باوجود امت کی ایک شان پھر بھی رہی. لیکن جب یہ خلافت ختم ہوئی ہے اس کے بعد تو پھر کفر ایسے جھپٹا ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ کھانا شروع ہوتا ہے تو لوگ دعوت دیتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، تو بھی آ جا، 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 آ جا مل کے کھائیں. تو حضور نے فرمایا تھا پھر ایسا ہوگا، اور کفر ایسا ہی ہوا. فلاں اسلامی ملک پہ حملہ کرنا ہے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. 30-30 40-40 50-50 60-60 ممالک آؤ. کیوں؟ ان کی مرکزیت ہم نے توڑ دی ہے، ختم کر دی ہے ہم نے. جی یہ جمہوریت کے نعرے جو ہیں نا یہ ہمیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم اس طرف نہ سوچیں، تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہ سوچیں. جمہوریت کیا ہے؟ آپ صرف پاکستان کی بات کر سکتے ہیں بھائی، باہر کے معاملے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نہیں بول سکتے. چلیں ہم آپ کو اتنا حق دے دیتے ہیں، کوئی بیان دینا ہے تو دے دیں، بس اس سے آگے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ٹکڑے کیوں ہوئے؟ یہ ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور وہ وجہ یہ بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا کہ القرآن ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے کہ جو آسمان سے زمین کی طرف اتارا گیا ہے، اور یہ رسی آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں یہ اصل میں دو باتیں نہیں ہیں. لکھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، ایک حکم ہے، اور دوسرا اس کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. حکم کیا ہے؟ سب مل کر بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے پاک کلام سے جڑ جاؤ. بلکہ واعتصموا کا لفظ ہے، اور اعتصام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پختگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لو. اور اگر چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے. آج امت مسلمہ من حیث المجموع قرآن سے کتنی جڑی ہوئی ہے؟ مجموعی طور پر امت مسلمہ قرآن سے کتنی جڑی ہوئی ہے؟ میں باہر نہیں جاتا، میں کیوں بات کروں سعودی عرب کی، انڈونیشیا کی، ملائیشیا کی، ہندوستان کی؟ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں. مجھے بے انتہا تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان کا 90% طبقہ، 90% لوگ مسلمان کافر نہیں، 90، ویسے 90 سے زیادہ ہوگا لیکن میں 90 کہہ رہا ہوں، وہ دیکھ کر صحیح قرآن جس طرح قرآن صحیح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتا. اگر میں غلط ہوں تو ضرور میری اصلاح کیجیے گا. نماز کے بعد میں غلط ہوں نہ اگر تو ضرور میری اصلاح کیجیے گا. 90% یہ میں کم سے کم، ہاں سمجھ کر کہ قرآن ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا ہمیں کہہ رہا ہے.
جو قرآن کا اصل مقصد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں کہ میں قل نہیں کہہ رہا. قل کا مطلب ہوتا ہے اے نبی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے کہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے کہیے. اللہ نے بہت سی جگہوں پر یہ قل والا نبی کا واسطہ یہ بھی ہٹا دیا. کہا یا ایھا الذین آمنوا، میں تجھ سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالی مخاطب ہو رہے ہیں ایمان والے سے براہ راست. اب مجھے وہ بات کہنے دیجئے کہ ہمارے ملک کا 95% سے زیادہ حصہ قرآن سے دور ہے. دور کا لفظ میں نے کہا ہے، حالانکہ ایک اور لفظ بنتا ہے، وہ نہیں میں کہہ رہا، زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اگر اب ہم یہ کہیں او جی فلاں نے ہمیں مارا ہوا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہوا ہے، فلاں نے ویسا کیا ہوا ہے. آپ پاکستان میں دیکھیے کہ کس قدر انتشار ہے. انتشار کیا ہے؟ تفریق. تفریق کیا ہے؟ 500 جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں اپنا اپنا جھنڈا لے کر، ہر سطح پر، سیاسی دیکھ لو، مذہبی دیکھ لو، اور لسانی دیکھ لو، صوبائی دیکھ لو، کسی بھی اعتبار سے. 500 سے زیادہ ہوں گی، 500 میں نے کہا ہے 500 سے زیادہ ہوں گی. ٹکڑے 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 ٹکڑے، یعنی صرف پاکستان کے لوگ 500 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. صرف پاکستان کے لوگ 500 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. قرآن کا کیسا ہم پر کوڑا برسا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ورنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. اور دیکھیں ہمیں ٹکڑے اور ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہمارے اور ٹکڑے ہو رہے ہیں. اچھا جی ایک نئی جماعت وجود میں آ گئی. اچھا جی اب ایک اور نئی جماعت وجود میں آ گئی ہے. اچھا جی اب ایک اور نئی جماعت وجود میں آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ اور ٹکڑے اور ٹکڑے، مذہبی، سیاسی، معاشی، سماجی، لسانی، صوبائی، ہر سطح پر ٹکڑے 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 ٹکڑے. کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 20 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے بڑے بڑے اداروں کے اندر، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے بیرون ممالک بھیجا ہے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریز لینے کے لیے. اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن آپ میں سے کسی ایک نے بھی اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجا کہ اللہ کا دین، اس کی تعلیم حاصل کر کے، قرآن کی تعلیم حاصل کر کے. ہو سکتا ہے اللہ کرے میں غلط ہوں، ہو آپ میں سے کوئی، لیکن میرا خیال یہ ہے ایک نے بھی، ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ وہ قرآن تھا کہ پہلی آیت 5 آیات پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اتری، اور آپ کو مکے کا ایک انسان، اس وقت تک آپ نبوت تو نہیں تھی، گو سب سے برتر تھے آپ، لیکن نبوت نہیں تھی، لیکن 5 آیات اتری، پہلی 5 آیات حضور پہ آئیں، امام الانبیاء کے مقام پہ سرفراز ہو گئے. کہاں پہنچایا قرآن نے؟ کہاں پہنچایا قرآن نے؟ وہ جو دن تھا، اس دن جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے بے انتہا نیک فرد تھے، بے انتہا سچے انسان تھے، بے انتہا دیانتدار انسان تھے. لیکن معاشروں میں ہوتے ہیں سچے انسان، ہوتے ہیں دیانتدار انسان، ہوتے ہیں لوگ ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں، ہوتے ہیں ایسے. لیکن جو امام الانبیاء کا شرف ملا، سید الرسل والاولین والآخرین کا شرف ملا، کب؟ قرآن کی صرف 5 آیات اتری تھیں، صرف 5 آیات. یہ کیا ہے؟ یہ 5 آیات انہوں نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا. پھر پورا قرآن اترا تو حضور کا مقام اور مرتبہ اور شان وہ تو کہاں سے کہاں چلے گئے، تو کہاں سے کہاں چلے گئے. قرآن یہ چیز ہے. بے شک جن کفار نے آج تک قرآن پاک کے ساتھ ناروا معاملہ کیا وہ بہت ہی برے ہیں، وہ قابل لعنت ہیں، قابل نفرت ہیں. ان کا یہ عمل قابل لعنت اور قابل نفرت.
اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے کیا وہ قابل تحسین ہے؟ کیا وہ قابل تحسین ہے؟ کیا وہ قابل داد ہے؟ کیا وہ قابل شرف ہے؟ ہم کتنا وقت دیتے ہیں اللہ کے پاک کلام کو؟ کیا وہ بھی حرمتی ہے؟ بالکل ہے. یہ نہیں ہے. کیا یہ نہیں ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن کریم ہے نا ان پہ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے. اللہ کرے میری یہ بات بھی غلط ہو, اللہ کرے میری یہ بات بھی غلط ہو, لیکن اس پہ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے. اور ڈسٹ کس چیز پہ پڑی ہوتی ہے؟ جو کہیں رکھ کے بھلا دی جاتی ہے. قرآن کریم نے یہود کے بارے میں کہا, نصارہ کے بارے میں کہا, چھٹا پارا ہے, وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اللہ نے جو کتاب ان پر اتاری تھی انہوں نے اس کو پڑھنا, سمجھنا, فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا, بھلا دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ لعناہم, ہم نے ان پر لعنت کی. ارے تورات کو بھولنے والے, نظر انداز کرنے والے پر لعنت ہو تو قرآن کو نظر انداز کرنا والا, قرآن کو چھوڑ دینے والے, قرآن سے غفلت برتنے والے, کہ دن میں ہمارے پاس موبائل کے لیے گھنٹوں ٹائم ہے, ہمارے پاس لوگوں سے گپ شپ کے لیے بے شمار ٹائم ہے, ہمارے پاس اللہ کے کلام کے لیے کتنا وقت ہے اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے. امت مسلمہ کا المیہ یہ نہیں ہے کہ کفار قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں. شاید اللہ پاک اس کے ذریعے امت کو جگانا چاہتے ہوں کہ اٹھو, انسان بنو, دوبارہ عروج حاصل کرو. لیکن عروج آئے گا قرآن سے. آؤ پلٹو سب قرآن کی طرف, سب قرآن پڑھنے والوں بنو. قیامت کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں گے, وہ میرے گھر والے کہاں ہیں, میرے گھر والے کہاں ہیں, میرے اہل کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے نبی, اللہ کے اہل, اللہ کے گھر والے, کیا مطلب؟ اللہ کے گھر والے کون ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہم اہل القرآن, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. یہ جو قرآن والے ہوں گے, جنہوں نے قرآن پڑھا, جنہوں نے قرآن سمجھا, جو قرآن سے جڑے رہے, جو قرآن پہ عمل کرتے رہے, یہ اللہ کے گھر والے اور اللہ کے خاص الخاص لوگ ہوں گے, یہ اللہ کے VIP لوگ ہوں گے. جی یہ وہ چیز ہے. اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے اس کا پڑھنا سمجھنا انتہائی آسان کر دیا گیا ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ بدقسمت بھی ہیں کہ ہم پھر بھی اس سے محروم ہیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن کے پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس وقت ہی مکمل ہو چکا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شاید یہ کس علاقے کا حکمران تھا, تو اس نے شکایت کی, جی مجھے سر درد بہت زیادہ رہتی, بہت زیادہ مجھے سر درد, ہر طرح کا علاج کروا چکا ہوں. قسطان کا غالباً گورنر تھا شاید, تو ہر قسم کا علاج کر چکا ہوں, کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو کوئی اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہو, کیونکہ مسلمان بڑے مستحکم ہو چکے تھے, متمدن ہو چکے تھے, اب مسلمان دنیا کو سکھا رہے تھے, تو آپ کے پاس اگر کوئی اس کا علاج ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چٹھ لی, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, اور فرمایا اسے کہو کہ تم نے سر کے اوپر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے نا, اس زمانے میں کفار بھی پگڑی وغیرہ رکھا کرتے تھے یا تاج وغیرہ رکھا کرتے تھے, تو اس کے نیچے نا یہ ٹکڑا رکھ لو بس. اس نے رکھا, اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا. کافر ہے, ایمان بھی نہیں ابھی اس کا, صرف قرآن کی ایک آیت, یہ میں صرف ایک چھوٹا سا بتا رہا ہوں. اللہ کا کلام کتنا فائدہ مند ہے, کتنا مفید ہے اللہ کا کلام. جس گھر میں پڑھا جائے تو انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان اس گھر میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا, اس گھر میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ تو بہت چھوٹے اس کے فوائد ہیں. اصل اس کا سمجھنا, سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں لانا, تو پھر براہ راست انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر براہ راست پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے میرے بندے. بندہ کہتا ہے لبیک, جی باری تعالیٰ میں حاضر.
پھر بندہ کہتا ہے لبیک جی باری تعالی، پھر براہ راست بندہ اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جاتا ہے، وہاں سے پکارا جاتا ہے، یہاں سے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، جی آپ کا حکم، ہاں پہنچا، ہاں میں نے پڑھا، ہاں میں نے سمجھا، ہاں میں اس پر عمل کروں گا، ہاں میں اس پہ آؤں گا۔ پھر براہ راست اچھا تم نے میرے سامنے سر تسلیم خم کیا، میری بات پڑھی، سمجھی، عمل کیا، اب میں ساری دنیا تمہارے سامنے کھول دوں گا۔ مسلمان جب باہر نکلے تھے نا سرزمین عرب سے، ان کے پاس قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تھے، آپ کی بتائی ہوئی ہدایت تھی، اور کتاب صرف ایک تھی، قرآن مجید۔ اسی کتاب کے ذریعے دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو آئیے سب، ایک چھوٹی سی میں آپ کو اس کی دعوت بھی دے رہا ہوں، ہمارے ہاں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد فہم قرآن، ترجمہ قرآن کلاس ہوتی ہے، آپ شرکت کریں اس کے اندر، کوشش کریں، صرف 20-25 منٹ، زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقت، کم سے کم ابتدائی طور پر قرآن کے الفاظ کے معانی تک تو ہماری رسائی ہو جائے نا، کہ اللہ پاک یہ کیا کہہ رہے ہیں، ترجمہ بھی آ جائے نا، ترجمہ بھی آ جائے تو کم سے کم تھوڑا سا تو ذہن کھلتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ذہن تھوڑا سا کھلتا ہے نا۔ جب اللہ پاک کسی چیز کے اوپر سختی فرماتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا تو کانپتا ہے نا کہ یہ کیوں سختی کی جا رہی ہے، کیوں مجھے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ہاں، یا جس کو جہاں میسر ہے، میں مخصوص نہیں کر رہا یہاں، جس کو جہاں میسر ہے، جس طریقے سے میسر ہے، اللہ کے پاک کلام کے ساتھ جڑیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے اللہ پاک مشکلات کیسے دور فرمائیں گے، اللہ پاک اس امت کو کیسے عروج نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن وابست شرط وہی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر تم خار ہو، تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کو ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، بڑے حکیم و دانا انسان تھے۔ اس نے کہا تھا جب تک قرآن چھوٹا رہے گا تو پھر ذلت اور رسوائی وہ گلے کا مقدر بنی رہے گی۔ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں آسان